بسم اللہ۔ مصری محاذ کی فتوحات، اسکندریہ میں باغیوں کی سرکوبی۔ اسکندریہ جب رومیوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور مسلمان اس پر قابض ہو گئے تو یہ رومیوں پر بہت گراں گزرا۔ وہ برابر اس کو اپنے قبضے میں لانے کی کوششیں کرتے رہے اور اسکندریہ کے باشندوں کو بغاوت پر ابھارنے لگے، کیونکہ رومیوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ اسکندریہ کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ان کے وجود کو خطرہ ہے۔ رومیوں کا ورغلانہ اور اشتعال دلانا اسکندریہ کے رومی باشندوں کی خواہشات نفس کے عین مطابق ثابت ہوا، اور اس طرح انہوں نے ان کی بغاوت کی دعوت قبول کر لی اور قسطنطین بن ہرقل کو تحریر بھیجی، جس میں مسلمانوں کی قلت تعداد یعنی کم تعداد اور اسکندریہ میں آباد رومیوں کی ذلت و رسوائی کا تذکرہ کیا۔ اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ مصر سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کو مقرر کر چکے تھے۔ اسی دوران رومیوں کا کمانڈر ان چیف منویل خوسی نے اسکندریہ کا رخ کیا تاکہ اس کو مسلمانوں سے واپس لے۔ اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر 300 کشتیوں میں پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ اسکندریہ پہنچا۔ اہل مصر کو خبر ملی کہ رومی فوج اسکندریہ پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھا اور ان سے مطالبہ کیا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو واپس ان کی جگہ پر بحال کیا جائے تاکہ رومیوں کا مقابلہ کیا جا سکے، کیونکہ انہیں اس کا طویل تجربہ ہے اور رومیوں کے دلوں میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ہیبت سمائی ہوئی ہے۔ اہل مصر کے اس مطالبے کو قبول کرتے ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر کی امارت پر بحال کر دیا۔ منویل کی فوج نے اسکندریہ میں خوب لوٹ مار مچائی اور اس کوس میں دوز کر کے اس کے ارد گرد بستیوں میں ظلم و فساد برپا کر دیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈھیل دی تاکہ جس قدر فساد کرنا چاہے کر لے، اور مصریوں کے سامنے مسلم حکمرانوں اور رومی حکمرانوں کے درمیان فرق بھی سمجھ میں آ جائے، نیز ان کے دلوں میں رومیوں کے سلسلے میں غیظ و غضب بھر جائے اور ان کے سلسلے میں ذرا بھی محبت و شفقت ان کے دلوں میں باقی نہ رہے۔ منویل اسکندریہ سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور زیریں مصر کا رخ کیا، مصر کے نیچے علاقوں کا رخ کیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی، کوئی نقل و حرکت شروع نہ کی اور نہ کسی نے رومیوں کا مقابلہ کیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بعض ساتھیوں کو اس صورتحال پر تشویش لاحق ہوئی، لیکن عمرو رضی اللہ عنہ کی رائے کچھ اور تھی۔ ان کی رائے تھی کہ رومی خود ان کا رخ کریں، کیونکہ بلا شبہ اس دوران میں رومی مصریوں کا مال لوٹیں گے اور ان کے حق میں حماقتوں کا ارتکاب کریں گے، جس کی وجہ سے مصریوں کے دلوں میں رومیوں کے خلاف بغض و عناد اور غیظ و غضب جنم لے گا، اور ایسی صورت میں جب مسلمان رومیوں کے مقابلے کے لیے اٹھیں گے تو مصری خود رومیوں کے خلاف ان کا تعاون کریں گے۔ چنانچہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنی اس سیاست کی تحدید کرتے ہوئے فرمایا، رومیوں کو چھوڑ دو، ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود میرے پاس آئیں، اس طرح وہ خود آپس میں ذلت و خواری اٹھائیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ رومیوں نے دل کھول کر لوٹ مار اور فساد مچایا۔ مصری ان کی کارستانیوں سے چیخ اٹھے اور اس انتظار میں لگ گئے کہ جو انہیں ان مفسدین کے شر سے نجات دلائے۔ منویل نقیوس پہنچا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس سے مقابلے کے لیے تیار ہوئے اور اپنی فوج کو ترتیب دیا اور ان کے ساتھ اس سرکش دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے، اور نقیوس قلعے کے پاس نیل کے ساحل پر دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں، طرفین سے اپنی اپنی بہادری کا مظاہرہ کرایا گیا۔ دونوں فریق نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا، جس سے جنگ کی شدت اور اشتعال میں اضافہ ہوا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور اپنے گھوڑے کو ان کے گھوڑوں کے درمیان داخل کر دیا، اپنی تلواروں کے درمیان لہرائی، اپنی تلوار ان کی تلواروں کے درمیان لہرائی اور لوگوں کے سروں
اور سرماؤں کی گردنوں کو کاٹتے چلے گئے۔ ایک وقت آیا جب آپ کے گھوڑے کو تیر لگا اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس وقت آپ زمین پر آ گئے اور پیدل صفوں میں شامل ہو گئے۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر مسلمان جنگ کے لیے شیروں کی طرح دل و جان سے ٹوٹ پڑے۔ تلواروں کی جھنکار ان کو خوف زدہ نہ کر سکی۔ مسلمانوں کے حملوں کے سامنے رومیوں کے عزائم پست ہو گئے اور ان کی قوتوں نے جواب دے دیا۔ وہ ان مسلم سورماؤں کے سامنے شکست خوردہ ہو گئے جو شہادت یا غنیمت کے طلبگار تھے۔ رومی اسکندریہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تاکہ وہ اس کے مضبوط قلعوں اور بلند فصیلوں کے اندر اس موت سے بچ سکیں جو ان کا پیچھا کیے ہوئے تھی۔ رومیوں کی شکست دیکھ کر مصری نکل کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کی ان راستوں کو درست کرنے لگے جس کو دشمن نے تباہ کر دیا تھا۔ ان پلوں کی تعمیر کرنے لگے جس کو انہوں نے توڑ دیا تھا۔ اس دشمن پر مسلمانوں کی فتح دیکھ کر مصریوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا جس نے ان کی عزتوں کو لوٹا تھا، ان کے مال و جائیداد کو برباد کیا تھا اور مسلمانوں کے لیے اسلحے اور جنگی ساز و سامان فراہم کیا تھا۔ جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اسکندریہ پہنچے تو اس کا محاصرہ کر لیا، منجنیقیں نصب کر دیں اور اسکندریہ کے فصیلوں پر گولہ باری کرتے رہے یہاں تک کہ وہ کمزور ہو گئی، اور گولہ باری کی شدت جاری رکھی یہاں تک کہ اسکندریہ کے لوگوں کی ہمت پست ہو گئی اور فصیلیں ٹوٹ گئی، اور اس محفوظ شہر نے اپنے دروازے ان کے سامنے کھول دیے، اور مسلمانوں اسکندریہ میں فاتحانہ طریقے سے داخل ہو گئے اور رومیوں کو دل کھول کر قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو اسیر یعنی قید کیا، اور جو موت سے بچ نکلے وہ کشتیوں کی طرف بھاگے تاکہ اس طرح وہ اپنے مرکز کو واپس لوٹ جائیں۔ اس جنگ میں منویل قتل ہوا۔ مسلمان برابر قتل اور قید کرتے رہے یہاں تک کہ شہر کے وسط یعنی درمیان میں پہنچ کر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کو اس وقت جنگ سے رک جانے کا حکم دیا جبکہ مقابلے کے لیے ان کے سامنے کوئی باقی نہ رہا۔ جب مسلمان جنگ سے فارغ ہوئے تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے شہر کے وسط میں یعنی بیچ میں جہاں قتال بند کیا تھا مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور اس کا نام مسجد رحمت رکھا۔ اس قدیم دارالحکومت میں امن و امان بحال ہوا، مصریوں کے دلوں سے شکست کا احساس ختم ہوا، جو لوگ رومی حملے کے خوف سے بھاگ گئے تھے وہ واپس ہوئے، اور قبطیوں کا بطریق بنیامین جو رومی حملے کی وجہ سے بھاگ گیا تھا اسکندریہ واپس آیا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے گزارش کرنے لگا کہ وہ قبطیوں سے کسی قسم کا مواخذہ نہ کریں کیونکہ انہوں نے عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ اسی طرح اس نے آپ سے گزارش کی کہ رومیوں سے مصالحت نہ کریں، البتہ جب وہ مر جائے تو اس کو یحنس کنیسہ کے اندر دفن کرنے کی اجازت دے دیں۔ ہر جانب چاروں جانب سے مصری باشندے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، رومیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے پر ان کا شکر ادا کرنے لگے اور آپ سے مطالبہ کیا کہ جنگ میں ان کے جو مال و مویشی لوٹے گئے ہیں اسے انہیں واپس کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے اپنی وفاداری اور اطاعت کا اعلان کیا اور کہا، رومیوں نے ہمارے مال و مویشی لوٹ لیے ہیں اور ہم نے آپ کی مخالفت نہیں کی ہے بلکہ مطیع رہے ہیں، فرما بردار رہے ہیں، اس لیے ہمیں ہمارے مال اور مویشی واپس دیے جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ لوگ اپنے اپنے دعوے پر دلیل اور ثبوت قائم کریں۔ جس نے ثبوت فراہم کیا اور اپنا مال پہچان لیا اس کو اس کے مال و مویشی واپس کر دیے گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسکندریہ کی فصیل کو منہدم کر دیا۔ یہ واقعہ 25 ہجری کا ہے۔ فصیل کو منہدم کرنے کے باوجود اسکندریہ چاروں جانب سے محفوظ اور مامون ہو گیا۔ اسکندریہ سے مشرق اور جنوب پر مسلمانوں کا قبضہ تھا جبکہ مغرب کی طرف برقہ، زویلہ اور مغربی طرابلس کو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح کر کے جزیہ پر مصالحت کے عوض اس جہد کو مامون بنا لیا تھا۔ البتہ شمال کی طرف رومی پڑتے تھے لیکن اولاً وہ اس قدر شکست خوردہ ہو چکے تھے کہ دوبارہ اس طرف رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کا کوئی معین مددگار یہاں باقی نہ رہا تھا، اور پھر مسلم فوجیں پوری بیدار مغزی اور اہتمام کے ساتھ سمندر کی نگرانی پر لگی ہوئی تھی۔ اور بھی اس کا تذکرہ کیا گیا، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی اس سیرت پاک کا اس پہلو پر بھی غور کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔